اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعن الدائم علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقالت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا فجعل اللہ امامتنا نظاما للملہ۔ ایام مقدس فاطمیہ میں جناب زہرا سلام اللہ تعالی علیہا کی زندگی کا سیاسی پہلو رہبر معظم انقلاب کی نگاہ میں آپ کی خدمت میں بیان ہو رہا تھا۔ عرض ہوا کہ اہل البیت علیہم السلام مظلوم ہیں، اور ان کی مظلومیت فقط ان کی ظاہری زندگی تک نہیں تھی۔ اگر ان کے اہداف بیان نہ ہوں، اگر ان کی راہ بیان نہ ہو، اگر ان کا امر زندہ نہ کیا جائے تو آج بھی اہل البیت مظلوم ہیں، آج بھی ان کی مظلومیت جاری ہے۔ فقط فضائل و مناقب پر اگر نگاہ رکھی جائے اور محفلوں کو صرف فضائل کی حد تک رکھا جائے تو اہل بیت کا مقصد چھپا رہے گا اور اہل البیت کی مظلومیت جاری رہے گی۔ یہ محفلیں، یہ مجلسیں واحد ذریعہ ہیں ہدایت کا۔ آپ دیکھیں آج ہر طرف گمراہی ہے، میڈیا کے اندر چلے جائیں گمراہی ہے، ٹی وی چینلز جتنے بھی ہیں آپ چلے جائیں گمراہی ہے، ہر چیز گمراہ کرنے کے لیے تیار ہے، حتیٰ پیسے دے کر ہم گمراہ ہوتے ہیں۔ یہ اور بھی خطرناک ہے کہ پیسے دے کر ہم گمراہ ہوتے ہیں۔ موبائل میں ہم اپنے پیسے دیتے ہیں، باقی چیزوں میں ہم اپنی توانائیاں صرف کرتے ہیں اور گمراہی کے لیے صرف کرتے ہیں، گمراہ ہوتے ہیں۔ جب ہر طرف گمراہی ہے، جب ہر طرف ظلم و فحشا ہے، جب ہر طرف اندھیرا پھیلایا جا رہا ہے، اس دوران فقط اہل البیت علیہم السلام کا ذکر اور منبر وہ ذریعہ ہے جو آپ کو ہدایت کرتا ہے، ایک ذریعہ ہدایت ہے۔ اب اس ذریعہ ہدایت کو صرف ثواب تک محدود رکھنا، یہ کم ترین فائدہ اٹھانا ہے اس ذکر سے۔ اگر کوئی کہے کہ ہم صرف شرکت کریں گے، وہاں جا کر حاضری دیں گے اور ہمارا حق ادا ہو جائے گا، نہ، حاضری دینا، شرکت کرنا کم ترین ثواب اٹھانا ہے اس بحر سے جو بحر ہدایت ہے، جس کو اللہ نے امت کی ہدایت کے لیے مقرر کیا ہے۔ اگر آپ یہاں پر آج صرف شرکت کرتے ہیں اور شرکت کی حد تک اپنے ذہنوں کو رکھتے ہیں تو یہ کم ترین فائدہ اٹھانا ہے اس بحر سے، بحر ہدایت سے۔ یہ ایسا ہی ہے کہ کوئی انسان جو پورا وجود، جس کا پورا وجود بیماری میں جکڑا ہوا ہو اور وہ ڈاکٹر کے پاس جا کر صرف نمبر لے کے آ جائے یا نوبت لے کے آ جائے کہ میں نے فلاں ٹائم پہ آ کے چیک اپ کروانا ہے، خوب صرف اتنے سے عمل سے تو آپ کی بیماری ٹھیک نہیں ہوگی، صرف اتنے سے عمل کے تو آپ کے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ اہل البیت نے جو راہیں بتائی ہیں، اہل البیت نے جو رستے بتائے ہیں، اہل البیت نے جو قوانین اور اصول بتائے ہیں زندگی گزارنے کے، اگر وہ اصول زندگیوں میں نہیں آتے تو صرف شرکت کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ اس دروازے پر آ کر چلے جانا یہ تو بہت بڑا نقصان ہے انسان کی زندگی میں، کہ صرف آ کے چلا جائے، نہ ہدایت لے، نہ نور لے، نہ نورانیت لے، نہ دنیا و آخرت کے کامیابی کے اصول لے۔ یہ واقعاً بدبختی ہے، واقعاً، کہ اس عظیم در سے آ کر انسان ہدایت نہ پائے۔ ایام فاطمیہ اگر ان کے گہرائی میں جائیں آپ تو آج اگر آپ کو کہیں پر بھی ظلم کے خلاف آواز اٹھتی ہوئی نظر آتی ہے، اگر کوئی مظلوم جرأت رکھتا ہے کسی ظالم کے سامنے اظہار رائے کی، تو یہ جرأت دو چیزوں سے ملتی ہے، یا مکتب فاطمی سے ملتی ہے یا مکتب عاشورائی سے ملتی ہے۔ آج دنیا میں جہاں پر بھی ظلم ہوتا ہے اور ظلم کے مقابلے میں، ظالم کے مقابلے میں اگر کوئی طبقہ قیام کرتا ہے تو اس طبقے کا تعلق فاطمی یا عاشورائی مکتب سے ہے۔ آج آپ دیکھیں فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے، آج فلسطین ظلم کی چکی میں پس رہا ہے، خوب یا یمنی مدد کرتے ہیں، یا سوریہ مدد کرتا ہے، یا ایران مدد کے لیے کھڑا ہوا ہے۔ خوب یمن و سوریہ و ایران کے پاس کیا ہے؟ مکتب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا،
مکتب کربلا، یہ مکتب ظلم کے خلاف قیام سکھاتا ہے، یہ مکتب مظلوم کا ساتھ دینا اور مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونا سکھاتا ہے۔ صرف اس مکتب کی یہ تعلیمات ہیں۔ اور آپ دیکھیں تمام دنیا فقط تماشائی ہے، بیانات کی حد تک عملی طور پر ساتھ کون کھڑا ہے۔ اگرچہ پاکستانی میڈیا ہر طرح سے اس کردار کو چھپانے کی کوشش کر رہا ہے، ہر طرح سے، لیکن بعد میں آنے والے لوگ اس چیز کو مانیں گے کہ اس مظلوم فلسطینی قوم کے ساتھ فقط مکتب عاشورہ کھڑا تھا، فقط مکتب کربلا کھڑا تھا۔ آپ دیکھیں چاروں طرف سے اسلامی ممالک تھے، اے کاش فقط ہوائی راستے بند کر دیتے، فقط زمینی راستے بند کر دیتے، پھر بھی اتنی ظلم و بربریت نہ ہوتی جتنی ہو چکی ہے۔ لیکن کون یہ چیزیں سکھاتا ہے؟ کون سا مکتب مظلوم کی حمایت سکھاتا ہے؟ کون سا مکتب ظالم کا مقابلہ سکھاتا ہے؟ مکتب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، یہ ایام فاطمیہ ہیں۔ ان کی وجہ سے آج مظلوم جرت اظہار رکھتا ہے، ان کی وجہ سے آج کائنات کا ضعیف ترین طبقہ طاقتور ترین طبقے کے مقابلے میں کھڑا ہوتا ہے۔ جرت کہاں سے ملتی ہے؟ فضیلت کہاں سے ملتی ہے؟ مقاومت کہاں سے ملتی ہے؟ حوصلہ کہاں سے ملتا ہے؟ ارادہ اور ہمت کہاں سے ملتی ہے؟ فقط مکتب فاطمی سے۔ یہ مکتب جرت سکھاتا ہے ظلم اور ظالم کے مقابلے میں کھڑا ہونے کے لیے۔ آپ توجہ فرمائیں، یہ بی بی جو اس وقت اس حکومت کے مقابلے میں کھڑی ہوئی تنو تنہا ایک سیدہ، تمام مدینہ صحابہ و حاجی و حفاظ کوئی جرت کر کے نہیں آیا، ایک مکتب محمد مصطفیٰ کی پرورش یافتہ جناب فاطمہ زہرا میدان میں آئیں۔ جناب سیدہ نے کلیدی کام کیے، کلیدی کام۔ جب امیر المومنین کا حق غصب کر دیا گیا اور امیر المومنین کو اپنے حق سے محروم کر دیا گیا، جناب زہرا نے آ کر جو کلیدی ترین کام کیے ان میں سے ایک کام بی بی کے وہ خطبے ہیں جو بی بی نے دیے۔ مسجد نبوی کا خطبہ خلاصہ ہے دین کی حفاظت کا، اور ایک اور خطبہ جو بی بی نے مہاجرین و انصار کی خواتین کو دیا، جو خواتین بی بی سے عیادت کرنے آئی تھیں، اس میں بی بی نے حاکم کی شرائط بتائیں کہ حکومت کے لائق کون ہے، پیروی کے لائق کون ہے، کس کی پیروی اور اتباع کی جائے، کون لائق اتباع و پیروی ہے۔ جناب زہرا نے اس خطبے میں یہ بتایا، فرمایا لوگوں بتاؤ جو خود ہدایت کا محتاج ہو اس کی پیروی کی جائے یا جو خود اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ ہو اس کی پیروی کی جائے، کس کی طرف جایا جائے؟ جناب زہرا نے حاکم کی شرائط بتائیں، حکومت کی شرائط بتائیں، حکمرانوں کی شرائط بتائیں۔ وہی کام جو بی بی نے بنیاد رکھی اور بعد والی حکومتوں نے کوشش کی کہ اس موضوع کو ختم کر دیا جائے۔ آپ توجہ کریں، حکومتوں نے اپنی بقا کے لیے، اپنی قدرت کے تحفظ کے لیے، اپنے اقتدار کی بقا کے لیے، تسلسل کے لیے ایک کام یہ کیا کہ حاکم جیسا بھی ہو اس کی اطاعت واجب ہے۔ یہ نظریہ پھیلایا گیا، حاکم جیسا بھی ہو اس کی اطاعت واجب ہے۔ شراب پیتا ہے، ظلم کرتا ہے، مسلمان کے فقراؤں پہ فشار لاتا ہے، ان کے اوپر مظالم ڈھاتا ہے، جو بھی کرتا ہے اطاعت حاکم واجب ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں یہ نظریہ کس قدر امت میں رائج ہو گیا کہ امام حسین جیسی ہستی 4 مہینے یزید کے خلاف مسلسل حالت قیام میں ہے، لیکن مسلمان ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ امام کہتے ہیں کہ آؤ اس ظالم نظام کا مقابلہ کریں، سامنے سے جواب آتا ہے کہ ہم تو بیعت میں ہیں، ہم نے تو بیعت کر رکھی ہے یزید کی۔ یعنی یہ نظریہ پڑھایا گیا بنو امیہ کی طرف سے کہ حاکم جیسا بھی ہو جب بیعت کر لی اس کی اطاعت واجب ہے۔ یہ نظریہ پڑھایا گیا، حاکم کا کردار جیسا بھی ہو، حاکم کی حالت جیسی بھی ہو۔ اسی لیے آپ دیکھیں مسلمان ہو کر شرابی کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، وہ انسان جو شراب کی حالت میں ہے نماز پڑھتے ہیں اس کے پیچھے، کیوں؟ پڑھایا گیا ہے حاکم جیسا بھی ہو اطاعت کرو، حاکم جیسا بھی ہو اطاعت کرو، حکمران کی شخصی کردار پہ نہ جاؤ، جو بھی مسند حکومت پہ آ جائے قابل اطاعت ہے، واجب الاطاعت ہے۔
اسی لیے امام حسین جیسی ہستی بلاتی ہے نہیں آتے، جواب کیا دیتے ہیں؟ ہم بیعت میں ہیں، ہم نے بیعت کر رکھی ہے۔ اس کا مطلب امت کو حاکم کی شرائط نہیں بتائی گئیں، ایک طبقہ حاکم کی شرائط بتانے میں مسلسل مشغول تھا، اور وہ میں اہل البیت علیہ السلام بار بار حاکم کی شرائط بتاتے، حکمرانوں کی شرائط بتاتے، امام کی شرائط بتاتے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ حکومت پر بیٹھنے کی اہلیت کس میں ہے۔ ایک جناب امیر المومنین کے فرزند اور مکتب امامت یہ کام کرتا تھا، وَإِلَّا آپ دیکھیں سب مطیع تھے، سب اطاعت میں تھے، سب نے اطاعت کر رکھی تھی یزید کی۔ اور آج بھی آپ توجہ کریں، اہل سنت کی کتابیں اٹھائیں، تمام متقدم علماء اس چیز کے ان کے اندر یہ نظریہ ہے کہ اگر کوئی حاکم حتیٰ جبرن بھی حکومت قائم کر لے اس کی اطاعت واجب ہے، یہ نظریہ ہے ان کا۔ معاصر علماء میں کچھ اختلاف ہے اس نظریے میں کہ اگر کوئی جبرن حکومت قائم کر لے تو اس کی اطاعت کرنی چاہیے یا نہیں، لیکن متقدمین سارے اس کے قائل تھے کہ حاکم اگر جبرن بھی حکومت قائم کر لے اس کی اطاعت واجب ہے۔ ایک کام یہ کیا بنو امیہ نے اپنی حکومت کے استمرار کے لیے، اپنی حکومت کی بقا کے لیے، اپنی حکومت کے دوام کے لیے یہ پڑھایا لوگوں کو کہ حاکم جیسا بھی ہو واجب اطاعت ہے۔ اسی لیے امام حسین جیسی ہستی 4 مہینے محنت کرتی رہی، لیکن یزید کے خلاف قیام نہیں کرتے، مقابلے میں نہیں آتے، بلکہ امام کو جواب یہ دیتے ہیں کہ ہم بیعت میں ہیں، یزید کی بیعت میں ہیں۔ اور وہی امام حسین بار بار یزید کے فسق و فجور کو علناً بیان کرتے ہیں، شارب الخمر ہے، قاتل نفس محرمہ ہے، اس کے اتنے بڑے بڑے جرائم ہیں، لیکن یہ جرائم بیان کرنے کے باوجود امت حرکت میں نہیں آتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ پڑھایا گیا ہے حاکم جیسا بھی ہو واجب الاطاعت ہے۔ اس نظریے کے مقابلے میں فقط مکتب اہل البیت قیام میں تھا۔ یہ ائمہ علیہ السلام بیان کرتے تھے، بغیر جھجک کے بیان کرتے تھے کہ حاکم کون ہو سکتا ہے، حاکم کی شرائط کیا ہے۔ یہ کام اہل البیت نے مسلسل کیا، لیکن سیکھا کس سے؟ فاطمہ زہرا سے، وہ بی بی جس نے زخمی حالت میں حاکم کی شرائط بتائی تھی مہاجرین و انصار کی خواتین کو، حالت زخم میں حاکم اور حکومت کی شرائط بی بی نے بتائی تھی، اور پھر نسل فاطمی نے اس کی تبلیغ جاری رکھی۔ ایک یہ کام کیا بنو امیہ نے، اور اس کے مقابلے میں اہل البیت نے معارف کی تبیین کی۔ دوسرا کام جو بنو امیہ نے اپنی حکومت کی بقا کے لیے کیا وہ یہ، ہر وہ موضوع جو سبب بنتا ہے کہ ہماری حکومت کو نقصان پہنچے اس موضوع کو بند کر دو، اور ہر وہ عقیدہ گھڑو جو ہماری حکومت کو محکم و مستحکم کرے۔ آپ دیکھیں عقیدہ جبر یہ کس نے گھڑا؟ یہ بنو امیہ اور بنو عباس کے کام ہے کہ سب کچھ خدا کرتا ہے، انسان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، مجبور ہے انسان۔ دوسرا، امر بالمعروف جیسا اہم ترین موضوع جس کو قرآن نے اہمیت دی، جس کو احادیث رسول نے اہمیت دی، جس کو امیر المومنین کے کلام میں حد درجہ اہمیت کے ساتھ بیان کیا گیا، یہ موضوع ان حکومتوں نے چھپا دیا۔ آپ توجہ کریں، کتنے عرصے تک یہ موضوع مورد بحث ہی نہیں تھا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا موضوع۔ باقاعدہ طور پر اس موضوع کو حذف کر دیا گیا اسلام کے نصاب سے تاکہ امت اس موضوع تک نہ پہنچے۔ وہ موضوع جس کے بارے میں امیر المومنین فرماتے ہیں کہ لوگوں، اگر دین کے تمام احکام حتی جہاد ان سب کو ایک طرف رکھو اور امر بالمعروف کو دوسری طرف رکھو، کف ترازو میں، میزان میں، ایک طرف دین کے تمام احکام، ایک طرف امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، امیر المومنین فرماتے ہیں امر بالمعروف پھر بھی سب پہ بھاری ہے، سب پہ بھاری ہے۔ آپ روایت کے مضامین دیکھیں، 900 روایات، 900 روایات فقط امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے موضوع پر ہے، 900 روایات۔ اور ان روایات میں باقاعدہ بیان کیا گیا ہے کہ جس معاشرے میں، جس قوم میں، جس حلقے میں امر بالمعروف کم رنگ ہو جائے اور بیان نہ ہو، اس معاشرے کی سزا یہ ہے کہ اللہ اس معاشرے پر ایسے حکمران مسلط کرتا ہے جن میں نہ علم ہوگا، نہ حلم ہوگا، نہ برداشت ہوگی، کسی فضیلت کے حامل نہیں ہوں گے، تمام خباثتیں ان کے وجود میں ہوں گی۔ اس
امت کے حکمرانوں میں جس امت میں امر بالمعروف ترک کر دیا جائے، اور یہ امر بالمعروف جیسا اہم ترین موضوع ترک کر دیا گیا۔ کس لیے؟ اس لیے کہ اگر امر بالمعروف امت کو یہ موضوع دیا جائے، امت کے درمیان اس موضوع کو چھیڑا جائے، امت اگر اس موضوع کے متعلق معرفت حاصل کرے، تو سب سے بڑا منکر بنو امیہ اور بنو عباس کی حکومت ہے، سب سے بڑا منکر۔ اور اگر امت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی تعلیم حاصل کرے گی تو امت رخ ہماری طرف کرے گی، کیا کرو؟ موضوع ہی بند کر دو۔ بند کر دیا گیا، حتیٰ اتنا کم رنگ ہوا کہ اس کا اثر شیعہ میں بھی منتقل ہوا، اور جس شان سے قرآن کریم اور ائمہ کی احادیث میں امر بالمعروف بیان ہوا، اس طرح احکام کی کتابوں میں اس اہمیت کے ساتھ بیان نہیں ہوا۔ واحد ہستی امام خمینی، جنہوں نے تحریر الوسیلہ میں آ کر بڑی اہمیت ہوا ہے بیان، یہ نہیں ہے کہ انکار کر دے کہ نہیں، بالکل اہتمام بھی ہے، لیکن وہ اہتمام جو قرآن میں ہے، جو احادیث میں ہے، وہ قدیم فقہی کتابوں میں نہیں ہے۔ امام خمینی نے آ کر باقاعدہ حد بندی کر کے، باقاعدہ اہمیت دے کر، باب باندھ کے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے موضوع کو بیان کیا۔ امام خمینی نے آ کر یہ کام کیا۔ یہ بنو امیہ کے کام تھے کہ ان موضوعات کو نہ چھیڑو، ان موضوعات کو بند کر دو، تاکہ ہماری حکومت کا دوام اور استمرار رہے اور لوگ اہل بیت کی حکومت کی طرف متوجہ نہ ہوں۔ اہل بیت کی حکومت کا موضوع حذف کر دیا جائے تاریخ سے، تاکہ یہ موضوع ذکر ہی نہ ہو، یہ موضوع ذکر ہی نہ ہو۔ اور یہ ہوا۔ حاکم کی شرائط سے دور رکھا گیا کہ حاکم جیسا بھی ہو واجب الاطاعت ہے۔ امر بالمعروف کا موضوع بند کر دیا گیا، کیونکہ اگر یہ موضوع امت نے چھیڑا تو سب سے بڑا منکر ہماری حکومتیں ہیں، یہ موضوع بھی بند کر دو۔ اور نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ یہ ظلم و بربریت کی داستان کئی سالوں تک جاری رہی۔ جو ظلم و بربریت کے باب جو بنو امیہ اور بنو عباس نے کھولے، وہ آج تک عالم اسلام کے وجود پہ سیاہ ترین دھبا ہیں، جو انہوں نے مظالم ڈھائے مظلوموں پر۔ یہ مکتب فاطمی کی کرامتیں ہیں کہ آج اگر جناب زہرا کی محنتوں کا نتیجہ ہے کہ آج اگر امت کو علوم، حاکم، حکمرانوں کے متعلق شرائط کا باضابطہ علم ہے، تو یہ مکتب فاطمی کا اثر ہے۔ اس مکتب نے آ کر بتایا کہ حاکم کون ہوتا ہے، اس مکتب نے آ کر بتایا کہ حاکم کی شرائط کیا ہوتی ہیں، اس مکتب نے آ کر بتایا کہ ظلم و بربریت کے خلاف قیام کیسے کیا جاتا ہے۔ اس مکتب کی کرامتیں ہیں۔ اہل البیت نے مظلومیت کے ساتھ زندگی گزاری، لیکن ظالم کے سامنے جھکے نہیں۔ اہل البیت اپنے اہداف اور مقاصد کو مسلسل بیان کیا۔ امر بالمعروف کا موضوع حکومت نے پابندی لگائی، اہل بیت نے بیان کیا۔ حاکم کی شرائط حکومت نے پابندی لگائی، اہل بیت نے بیان کیا۔ یہ سب موضوعات اس مکتب کے طفیل زندہ رہے اور آج اسلام کی زینت بنے ہوئے ہیں۔ یہ مطالب اور موضوعات یہ مکتب فاطمی کی کرامات ہیں۔ یہ اس بی بی کی محنتوں کا نتیجہ ہے جس نے زخمی حالت میں ہو کر بھی مہاجرین و انصار کی خواتین کو جو خطبہ دیا، اس میں بتایا کہ ہدایت کے قابل کون ہے، اتباع کے قابل کون ہے، حکومت کی اہلیت کس کو ہے، کون ہے جو اس رسول کے منبر پر بیٹھنے کی اہلیت رکھتا ہے۔ یہ جناب زہرا کے سیاسی تدابیر تھیں، جن تدابیر نے آج تک اس مکتب کو باقی رکھا۔ کہ اگلی تدبیر اگلی مجلس میں بیان ہوگی۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ طاہرین۔